شیر اور بھینسیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں 4 بھینسیں رہتی تھیں۔ ایک کا نام ٹنکو، دوسری کا نام منکو اور باقی 2 کا نام منو اور پیٹو تھا۔ وہ چاروں ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے۔ وہ تھے تو بہت چھوٹے، لیکن ان کے اکٹھے رہنے کی وجہ سے سب جانور ان سے خوف کھاتے تھے، اور ان سب جانوروں میں سے ایک تھا شیر۔ ہر بار جب وہ ان پر حملہ کرنے کی تجویز بناتا، وہ انہیں ایک ساتھ دیکھتا اور مایوس ہو کر چلا جاتا۔ اوہو، میں ان پر کیسے حملہ کروں؟ وہ تو ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں کل پھر کوشش کروں گا۔ ایک دن ان 4 دوستوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ دیکھو، میں نے سنا ہے باہر دوسرے میدان کی گھاس بہت ہی زیادہ مزیدار ہے۔ کیوں نہ آج دوپہر ہم وہاں چلے جائیں؟ صحیح کہہ رہے ہو تم، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تو ہم گپ شپ میں کیوں لگے ہیں؟ چلو چلیں۔ ہری ہری گھاس کے بارے میں سن کر میرے منہ میں پانی آنے لگا ہے۔ اس پیٹو کا پیٹ تو کبھی نہیں بھر سکتا۔ ہاں، صحیح کہا۔ تو وہ اکٹھے وہاں سے رخصت ہوئے اس گھاس کے میدان کی طرف۔ جب وہ جا رہے تھے تو لومڑی نے انہیں آتے ہوئے دیکھا۔ وہ اتنی خوف زدہ ہو گئی کہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی، پر ان دوستوں نے اس پر غور نہیں کیا۔ وہ چاروں خوشی خوشی جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اس گھاس کے میدان میں پہنچے۔ اتنا چلنے کے بعد وہ بہت تھک گئے تھے اور انہیں بہت بھوک لگی تھی۔ جیسے ہی وہ چرنا شروع کرنے والے تھے، ان میں سے ایک نے کہا، چلو ہم ایک کام کرتے ہیں پیٹو، ہم گھاس کھا لیتے ہیں، تم یہاں کھڑے ہو کر پہرا دو۔ کیوں؟ میں کیوں انتظار کروں؟ مجھے بھی تو بھوک لگی ہے۔ تم چڑھنے میں بہت وقت لگاتے ہو، تم ہمارے بعد چڑھ سکتے ہو جب ہم پہرا دیں گے۔ میں تمہارا نوکر تھوڑی نہ ہوں، میں انتظار نہیں کروں گا، میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گا۔ پیٹو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے یہاں اکیلے انتظار کرنے دینا انصاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تم انتظار کر لو۔ تمہارے خیال سے تم ہوتے کون ہو ہم پر اس طرح حکم چلانے والے؟ اگر میں تمہیں تنگ کر رہا ہوں تو مجھے بتا دو، میں بھی اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تم ہمیشہ مجھ پر حکم چلاتے ہو۔ تم ہمیشہ ہم پر حکم چلاتے رہتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ مجھے تمہاری ضرورت تھی؟ میں جا رہا ہوں، چلو چلیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ، ہمیں بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے خود کے بل پر رہ سکتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ چاروں ایک دوسرے پر بہت ناراض تھے، پر انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ان کے پیچھے پیچھے شیر آیا تھا، اس فراق میں کہ کب وہ چاروں تنہا ہوں اور شیر ان پر حملہ کر سکے۔ وہ گھاس کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا، اور یہی ہوا اس دن۔ مجھے میری قسمت پر یقین نہیں آ رہا۔ اب میں ان پر حملہ کر سکتا ہوں اور انہیں ایک ایک کر کے کھا سکتا ہوں۔ چاروں دوست الگ الگ چل دیے اور شیر بھی ان کے پیچھے گیا۔ موقع دیکھتے ہی وہ ان پر جھپٹا اور ایک کے بعد ایک کر کے اس نے انہیں مار گرایا۔ جب تک وہ چاروں ساتھ تھے، کسی میں ان کے قریب آنے کی جرت نہیں تھی، پر جیسے ہی ان میں لڑائی ہوئی اور ایک دوسرے کو انہوں نے تنہا چھوڑا تو اس کا ہرجانہ انہیں بھرنا پڑا۔ تو بچوں، اس لیے ہم سب کو ہمیشہ مل کر رہنا چاہیے۔ تم کبھی نہیں جانتے کہ کیا ہوگا۔ جب تک تم ایک ساتھ ہو تو تمہارے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ فتح بس تمہاری ہی ہوگی۔